لارجلی کیا ہم ایک آر وی ان اے گڈ پلیس؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے باہر کے ملکوں کی پالیٹکس آپ دیکھتے ہیں، اچھی چیز پر لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، پرابلمز کے اوپر لوگ سیپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایک پاکستانی پالیٹکس ٹھیک جگہ پر ہے، ٹھیک کام کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے بہت سارا یہ جو ہار پہنائے جاتے ہیں اور استقبال کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب آ گئے، یہ کمپنسیشن ہے اس چیز کی جو کرٹیسزم دوسری جگہ پہ ملتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز وٹ ایور دے کین ٹیک دے ٹیک اٹ، اور یہ پولیٹیکل زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ایکچولی کوئی کشمیر فتح ہو گیا ہو یا فلسطین فتح ہو گیا؟ بالکل صحیح ہے. آئی تھنک ظاہر پولیٹکس میں علی کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ یہ شو کیس کر سکیں کہ جی ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے. دس ہیپنز ان پولیٹکس. مجھے نہیں پتا باہر بھی کچھ نہ کچھ انداز میں ضرور ہوتا ہوگا. لیکن آپ کا جو بڑا سوال تھا کاشف وہ یہ تھا کہ کیا ہم جس جگہ کھڑے ہیں پولیٹکس میں، یہ تو انڈیویجول ہے وہ اپنی سیلیبریشن جو بھی کریں، لیکن کیا برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈلیما ہے پاکستان کی سیاست کا. ایک وقت تھا جب بڑے اچھی سیاست شروع ہوئی تھی، میرے حساب سے 2008 اور 2013 کے درمیان، جب اپوزیشن ہم کرتے تھے، اور میرا خیال ہے بہت زیادہ چیزوں پر بڑی زبردست اپوزیشن کرتے تھے. پیپلز پارٹی حکومت میں تھی فیڈرل لیول پر، ہم پنجاب میں تھے، ہمارے خلاف گورننس رول بھی لگا تھا، آپ کو یاد ہے، مطلب اتنے خراب بھی ہوئے تھے حالات. لیکن جب جس طرح اسمبلی میں 18th امینڈمنٹ کا اگر آپ لے لیں تو وہ ایک ایسا پریشر آیا پی ٹی آئی کے فارم میں جس نے سیاست کا رخ موڑ دیا. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا لہجہ سخت ہو گیا کہ جی ہم نے ایسا فرینڈلی اپوزیشن کا جب تانا ملنا شروع ہو گیا تو ہم نے اپنے کور کرنے کے لیے بہت سی وہ چیزیں کرنی شروع کر دیں جو ہمیں میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے ہم چل رہے تھے 2008 سے لے کے 2012 تک. تو یہ جو اب پھر جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور ہم حکومت میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ لیکن ایک اچھے طریقے سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا زبیر صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں اچھا طریقہ یہ تھا کہ گالی نکال لو کرو کچھ نہیں. یعنی آپ نے ان کو $60 ملین پہ کیا کچھ نہیں کیا گورنمنٹ اس وقت زرداری صاحب پر. ان اینڈنگ موجود ہیں بیانات میاں صاحب کے اور شہباز صاحب کے. لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے کہا معافی مانگ لیتے ہیں، چلے معافی مانگ. سی دس از دا کائنڈ آف پالیٹکس. ہمیں ان دونوں ایکسٹریم سے درمیان میں، کیونکہ آپ کی دونوں جماعتوں پر ایک الزام پہ تحریک انصاف یہ لگاتی ہے کہ سر ان کا تو اگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے پہ بیان بازی کریں گے کچھ نہیں. ہم کیونکہ احتساب کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا. جی کاشف، میں جو بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکتہ چینی پالیسیز اور پرفارمنس پر ہونی چاہیے. میں نے شاہ محمود پر بھرپور نکتہ چینی کی، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں ریپیٹ بھی کر دوں گا. کشمیر کے حوالے سے ہی کی، ابھی ان کے بیان کے حوالے سے کی، آپ کے سامنے بیٹھ کے جو انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے بیان دیا جس کی وجہ سے پاکستان سی پیک کے حوالے سے، وہ تو ایک کرٹیسزم بنتا ہے. بٹ یہ جو ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا جو سیاست کا اب حصہ بن گیا کہ یہ بیچ دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غداری کا تمغے دے دیا. دس از ایکسٹریم پوزیشنز. اور وہ ایکسٹریم پوزیشن میں پھر آپ کے جو ورکرز ہوتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں ورکرز، وہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں اور وہ پھر لیڈرز پر فورس کرتے ہیں اس ایکسٹریم. نہیں سر، لیڈر پوزیشن لیتا ہے، فالو میں ورکر. یہ میں ساری عمر ہو گئی پالیٹکس میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کی پارٹیز یہ کہہ دیں کہ جناب ہم نے اب ایک دوسرے پر بے جا تنقید گالی نہیں نکالنی، غلط پوزیشن، ورکرز فالو کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو. اگر مریم نے سٹیج سے نعرے لگوائے پیپلز پارٹی کے تو کیا ورکر نے نہیں لگائے؟ اگر مریم نہ شہباز صاحب نے لگوائے تھے، میاں صاحب حالانکہ انکار کر دو، ان کا بیٹ کپ تھا وہ سارا. جی زبیر صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ لیڈرز شوڈ ناٹ لیڈ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ لیڈرز کی سخت رویے پر ورکرز پھر ایک پوزیشن سٹرونگ لے لیتے ہیں. وہ لیڈرز ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. میں یہ تھوڑا کہہ رہا تھا کہ ورکرز کی وجہ سے پھر ریورس دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اس کو بھی چینج کرنا بھی لیڈرز ہی کا کام ہے. لیکن اگر جب دھرنے کے پیک پر اگر عمران خان کہتے کہ میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلے جانا چاہیے، تو پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو نہ چھوڑتے. وہ کہتے بھائی ہمیں یہاں تک لا کے اگر یہ کہا جائے ریسنٹ ہسٹری میں یہ تحریک انصاف نے شروع کیا 99 کے بعد. بہت سے لوگوں کا یہ خیال، میری بات سن لیں کیونکہ میں تو شاید ذاتی شاید ہوں 90s کی پالیٹکس کا ایکٹیولی.
اور 2001 کے بعد جرنلسٹکلی میں اینی شاہد ہوں پالیٹکس. جب ان کا لیڈرشپ باہر چلی گئی تو یہاں باقی کام ٹھیک ہو گیا, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کچھ تو پھر آپ 99 سے نہ دیکھیں نا, 88 سے 99 کا ایک پیریڈ تھا, اور اس پیریڈ میں مجھے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا, وہ جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا. میں نے کہا لگتا ہے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس آپ نے دیکھی نہیں, کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے بھی سیاسی بات نہیں کرتے. ہم پیپلز پارٹی والے اور نون والے سیاسی گفتگو آپس میں نہیں کر سکتے. فائرنگ, ہر کالج میں فائرنگ, ہر جگہ لڑائیاں, ہر جگہ یہی کام ہوتا تھا. بدتمیزیاں, بے نظیر بھٹو کے پیمفلٹس کس طرح بانٹے جاتے تھے, کیا ہوتا تھا, یہ سب ہم نے دیکھا ہے 80s اور 90s میں. پھر لگا ایسے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کے معاملہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. عمران خان صاحب نے آ کے واپس وہ پالیٹکس شروع کی ہے لارجلی 2011 کے بعد, when he got a voice, جس میں ہر چیز پہ تنقید. آپ نے 3-4 مثالیں دی, میں نے تو آپ کو 30-40 مثالیں دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے جو کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تنقید کی نون پہ, اور آخر میں آ کے وہ کامل. کیا اس کو پیچ اپ, اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.